آئے ہوئے ہوں، کتنی ہی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، اگر استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھے گا تو ہر طرح کی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر برائی کا، بدکاری کا الزام لگا، منافقین نے تہمت لگائی، قریب 2 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کرب میں مبتلا رہیں، اس پریشانی میں مبتلا رہیں۔ اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا معمول رہا، اللہ سے جو مانگتی رہیں اور دعا کرتی رہیں، جو وظیفہ پڑھتی رہیں، وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے براعت نازل فرمائی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وادی غیر ذی زرع مکے میں اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں، تو بس یہی بات زبان پر تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 70 کے قریب شہید ہوئے، غزوہ احد میں زخمی ہوئے، شدید اضطراب اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے جو خطا اور غلطی ہوئی، اس کا جو بوجھ الگ سے تھا، شکست کا بوجھ الگ سے تھا، زخمیوں اور شہیدوں کا بوجھ الگ سے تھا۔ اور اگلے ہی دن حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان کے تعاقب میں جانا ہے، اور اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو پلٹ کر وار کرنا چاہتا ہے، تو صحابہ کا وظیفہ اس وقت بھی یہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر مشکل ترین حال میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے اللہ رب العزت اس مصیبت اور پریشانی سے نہ صرف یہ کہ نجات عطا فرمائیں گے، بلکہ اس سے نفع کی اور کامیابی کی صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ لہٰذا اس وظیفے کو اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ سمجھیں، کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کو اس کی تلقین کی ہے۔ تو ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا